السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، تیسرے سپارے کا 12واں رکوع، آیت نمبر 38 سے 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ جب زکریا علیہ السلام نے مریم کا یہ جواب سنا تو اپنے رب سے دعا کی، میرے رب مجھے اپنے جناب سے نیک اور پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ جی، زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے، خود بوڑھے، ضعیف اور بیوی بانجھ تھی۔ اولاد کی کوئی توقع نہ تھی کیونکہ ظاہری اسباب منقطع تھے، مگر اولاد کی خواہش ضرور تھی۔ سیدہ مریم کا یہ جواب سن کر فوراً خیال آیا کہ اللہ تو خرق عادت امور پر بھی قادر ہے، کیوں نہ اپنے لیے دعا کر دیکھوں، ممکن ہے شرف قبولیت حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اس خیال کے آتے ہی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے نیک سیرت اولاد کی دعا فرمائی۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ پھر جب زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے تو انہیں فرشتوں نے پکارا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے ایک کلمہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ وہ سردار ہوگا، اپنے نفس کو روکنے والا، اور نبی ہوگا، اور وہ بہترین کردار کا مالک ہوگا۔ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہاں ایسا ہی ہوگا، اللہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال ربی اجعل لی آیہ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن لوگوں سے اشارہ کے سوا بات چیت نہ کر سکیں گے۔ ان دنوں اپنے رب کو بہت یاد کیا کیجیے اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کیجیے۔ جی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ ایک دفعہ جب محراب میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے تو فرشتوں نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کا نام یحییٰ بھی خود تجویز فرما دیا اور اس کی صفات بھی بیان فرما دی، جو یہ تھیں۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ نے خود یحییٰ رکھا اور بتایا کہ پہلے آج تک کسی انسان کا یہ نام نہیں رکھا۔ کلمت اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ وہ بنی اسرائیل کا سردار ہوگا اور اس قوم کی خراب حالت کی اصلاح کرے گا۔ وہ حصور ہوگا یعنی اس کی نہ تو عورتوں کی طرف کچھ رغبت ہوگی اور نہ گناہ کے کاموں کی طرف، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ نبی ہوگا اور پاک باز لوگوں میں سے ہوگا۔ چنانچہ جب زکریا علیہ السلام نے فرشتوں کی زبانی ایسے شان والے فرزند کی بشارت سنی تو مسرت کے ملے جلے جذبات سے اللہ کے حضور وہی مانع حمل اسباب بتا دیے جن کی وجہ سے آپ اب اولاد سے مایوس ہو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوال کے جواب میں یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مانع حمل اسباب کے باوجود اس کی قدرت رکھتا ہے اور وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اب زکریا علیہ السلام کا اگلا سوال یہ تھا کہ اس استقرار حمل کی کوئی علامت بتا دی جائے جب یہ عجیب غیر معمولی واقعہ پیش آنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علامت یہ ہے کہ آپ لوگوں سے مسلسل 3 دن تک بات چیت نہ کر سکیں گے، بس ہاتھ، آنکھ اور ابرو کے اشارات سے کلام چلائیں گے۔ ان دنوں تمہاری زبان صرف اللہ کے ذکر پر چل سکے گی، لہٰذا ان دنوں میں صبح اور شام زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح اور ذکر اذکار کرتے رہنا۔ واضح رہے کہ وحی الہی کی سب سے معروف صورت تو یہ ہے کہ جبرائیل امین نبی کے دل پر نازل ہو کر وحی کا القاء کرتے ہیں،
یا بعض اوقات کبھی انسان کی صورت میں آ کر نبی سے بات چیت کرتے ہیں، اور یہ ایسی وحی ہوتی ہے جس کا تعلق صرف نبی سے نہیں امت سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک فرشتہ کی بجائے الملائکہ فرشتے کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ وحی کی ایک خاص قسم ہے، اور اس کا تعلق صرف مخاطب سے ہوتا ہے، یعنی فرشتوں کا مخاطب سے مکالمہ ہوتا ہے۔ ایسے مخاطب کا نبی ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایسی وحی کو دوسروں تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی مکالمہ فرشتوں نے سیدہ مریم سے بھی کیا، حالانکہ وہ نبی نہیں تھی۔ ایسی وحی کی کیا کیفیت ہے، اس قسم کے متعلق کتاب و سنت میں کوئی تصریح نہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ انسان کی عقل اسے سمجھنے اور زبان اسے بیان کرنے سے قاصر ہے تو بالکل درست ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام بے اولادوں کو اولاد صالحہ نصیب فرمائے، آمین۔